یہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کہا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہاں ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تم جلتے رہو، آقا کا میلاد پھر آ رہا ہے، ہم پھر دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہم پھر آقا کے نعرے لگائیں گے، ہم پھر یہ کہیں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، سچے کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ جنہوں نے ہم سنیوں کے عقائد بچائے، جنہوں نے اس وقت جب قرآن کے اوپر اٹیک کیا جا رہا تھا، اس کے ترجمے میں تبدیلی کی جا رہی تھی، اس وقت بھی سپاہی بن کے میرے امام احمد رضا سامنے آئے۔ ہاں جب ہم سنیوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی محبت کم کی جا رہی تھی، صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی محبت کم کی جا رہی تھی، اس وقت میرے رضا اٹھے اور کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ امام احمد رضا خان نے اس وقت کہا تھا انشاءاللہ سنیوں کا بیڑا پار ہی رہے گا، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور حضور کی آل کا بھی دامن ہے، انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ خوش نصیب شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، فرمایا اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آیت ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر ایک کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اماموں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ عز و جل آج ہم اس شخصیت کا ذکر کریں گے جس کو سنیوں کا پیشوا کہا جاتا ہے، جس کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کا یوم عرس 25 صفر المظفر کو ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ ہم عاشقوں کے امام ہیں، ہم سنیوں کے امام ہیں اعلیٰ حضرت۔ یہ عالموں کے امام ہیں، عابدوں کے امام ہیں، یہ زاہدوں کے امام ہیں۔ ہاں ہاں، یہ زہد و تقوی والوں کے امام ہے، یہ فقہا، محدثین، مفسرین جو قرآن کی تفاسیر کرتے ہیں، یہ ان کے امام ہیں۔ ہاں، آپ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد اور مفسر تھے اور محدث تھے، آپ کو
کئی احادیث مبارکہ جو ہے وہ زبانی یاد تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حافظ الحدیث جس کو زبانی 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اس سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت ذہین تھے، کمال کا ذہن تھا آپ کا، قرآن کے ایسے پکے حافظ تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، حافظ کیسے؟ کمال کے حافظ۔ لوگ اعلیٰ حضرت کو حافظ صاحب کہتے تھے۔ جیسے آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جس نے داڑھی رکھ لی ہوتی ہے اس کو لوگ حافظ صاحب کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حافظ صاحب ذرا بات سنیے گا، حاجی صاحب بات سنیے گا، حالانکہ حاجی صاحب نے حج نہیں کیا ہوتا، داڑھی کی وجہ سے حافظ صاحب عزت اور منصب کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب دیکھا کہ لوگ مجھے حافظ صاحب کہتے ہیں، تو آپ نے 30 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا، 30 دن کے اندر۔ سبحان اللہ۔ یہ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہ لوگ مجھے حافظ صاحب کہتے ہیں تاکہ چلو اب میں وہ کہیں گے تو میں اس بات پر پورا بھی ہوں گا کہ میں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں 14 جون 1856 عیسوی کو ہند کے شہر بریلی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ دینی علمی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا نقی علی خان اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی، اللہ کے ولی، اور آپ کا نام محمد رکھا۔ امام احمد رضا خان کا نام اعلیٰ حضرت کا جو نام رکھا محمد رکھا، جبکہ آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا، اور بعد میں اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ اور 4 سال کی عمر میں، اب سنیے کہ اعلیٰ حضرت کتنے ذہین تھے، اللہ پاک کا کتنا فضل تھا۔ 4 سال کی عمر میں پورا ناظرہ قرآن ختم کر لیا۔ 4 سال کی عمر میں بھی بچہ بولنا شروع کرتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے پورا ناظرہ قرآن 4 سال کی عمر میں پورا کر دیا۔ اب سنیے آگے، صرف 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر میں آپ نے دینی تعلیم یعنی درس نظامی مکمل کر لیا، اور پہلا فتویٰ اپنے 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں آپ نے فتویٰ دیا۔ 13 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے یار، ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوا ہوتا، لیکن اعلیٰ حضرت مفتی کے منصب پر بیٹھ گئے، فتویٰ دینا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اندازاً 100 سے زائد علوم پر کم و بیش آپ کو عبور حاصل تھا، اور آپ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، 1000 کتابیں لکھی۔ اور جی ہاں، قرآن کریم کا وہ ترجمہ جو سنیوں میں جان ڈالتا ہے، ہاں یہ قرآن کریم کا وہ ترجمہ کہ جب بد مذہبوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہوں نے جب قرآن کے ترجمے میں تبدیلیاں کرنا شروع کی، اس وقت میرا رضا میدان میں آیا، اور اس نے امت کو ایک ایسا بڑا تحفہ دیا، ایسا بڑا تحفہ دیا کہ قرآن کا ترجمہ کیا، جس کو سنیوں کی پہچان کہا جاتا ہے، کہ جب پتہ کرنا ہو کہ یہ سنی ہے کہ نہیں، تو پھر ٹیسٹر یہ والا لگتا ہے کہ بھائی قرآن کا ترجمہ جو چاہیے وہ کنز الایمان چاہیے۔ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ترجمہ پڑھنا ہے تو ترجمہ کنز الایمان پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایسا با ادب ترجمہ کیا کہ مخالفین بھی جو بد مذہب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ کسی واقعی عاشق رسول نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فتاوی رضویہ شریف لکھا۔ اور پھر اب بات کریں نعتیہ دیوان کی، تو آپ نے ایک کتاب لکھی جس کو ہدایق بخشش کہا جاتا ہے۔ ایسی علمی ادبی شاہکار ہے، سبحان اللہ۔ وہ ہدایق بخشش
اس کے اندر ایک کلام ہے جو سنیوں کے اندر پھر جان ڈالتا ہے. اور آپ سنیوں کی مسجد میں جائیں، جمعہ کا دن ہو، اور اگر آپ کو سلام پڑھنا نصیب ہو تو آپ دیکھیں گے مسجدوں میں آپ کو ایک ہی سلام گونجتا نظر آئے گا، جس کو لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر حضور کی شان بیان کی گئی ہے، حضور کو سلام پیش کیا گیا ہے، اور وہ سلام کوئی عام سلام نہیں، بہت مشہور سلام ہے جس کو ہم بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں. اور وہ سلام یہ ہے: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جی ہاں، یہ کلام، یہ سلام کسی عام شخصیت کا نہیں بلکہ امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا کلام. یہ آپ کا لکھا ہوا سلام ہے جو الحمدللہ پاک و ہند کے اندر ہر سنی کی مسجد کے اندر یہ سلام گونجتا نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 2 بار حج کرنے کی سعادت حاصل کی، 2 بار زندگی میں، سبحان اللہ. دوسری بار جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب اس رات، جس رات سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہونا تھا، آپ کے خلیفہ تھے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. اور مولانا الیاس قادری جو کراچی میں بیٹھا پیر ہے فیضان مدینہ میں، ان کے پیر و مرشد ہیں. اور ان کی جو ولادت ہے وہ سیالکوٹ میں ہوئی ہے، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی. لیکن جو ان کی وفات ہوئی ہے وہ جنت البقیع میں ہوئی ہے. مدینہ میں انہوں نے ساری زندگی گزاری مولانا ضیاء الدین مدنی نے. اور یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ جب مدینہ جاتے تو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رکا کرتے تھے. اب وہ رات دیکھا کہ اعلیٰ حضرت بڑا رو رہے ہیں، اور مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اٹھایا، کہا ضیاء الدین دل کرتا ہے یار آؤ حضور کے روزے پہ چلتے ہیں. کہتے ہیں رات ایک پہر تھا، تہجد کا وقت تھا. کہتے وہ وقت مجھے اٹھایا، میں نے کہا حضور ہم صبح چلے جائیں گے، فجر میں ہم نے جانا ہی ہے. کہا نہیں ضیاء الدین دل کرتا ہے ابھی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، ابھی حاضر ہونا ہے. اللہ اکبر، پیر و مرشد تھے. عرض کی حضور چلتے ہیں. فوراً اٹھے، وضو کیا، غسل کیا اور پھر تیار ہو گئے. اب مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے. کہتے ہیں اب میں عجیب ہی منظر دیکھ رہا تھا اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کا کہ آج کیفیت عجیب نظر آ رہی ہے، بہت رو رہے ہیں، عرضیاں کر رہے ہیں. کہتے ہیں پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہیں پر یہ کلام لکھا جو ہدایت بخشش کے اندر ہے: وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. پورا کلام لکھا اور پھر آخر میں مقطع لکھا، آخری شعر لکھا. آپ نے مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بس یہ شعر کہنے کی دیر تھی. اعلیٰ حضرت نے یہ شعر عرض کی حضور کی بارگاہ میں: کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے اور عرض حضور کی بارگاہ میں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. ہم تو شیدا کہیں گے کیونکہ ہم تو اللہ کے ولیوں کا ادب کرنے والے ہیں. انہوں نے عاجزی کے طور پر یہ جملہ کہا کہ اے رضا تجھ سے شیدا، تجھ سے کتے یہاں پر ہزار پھرتے ہیں. یعنی اے رضا تیرے جیسے یہاں اور بھی بڑے آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، کوئی کیوں تیری بات پوچھے گا. کہتے بس یہ کہنے کی دیر تھی. مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ سنہری جالیاں جو ہمارے درمیان حائل تھی وہ سنہری جالیاں ہٹ گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار اقدس سے باہر تشریف لائے اور امام احمد رضا کو اپنے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کہ آپ کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دیدار کروایا ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی عام شخصیت نہیں، ان کا کنیکشن واقعی کچھ اور تھا. یہ ہمیں بریلی سے ہمیں بٹھا کر سیدھا مدینے کی طرف جاتے ہیں. بھائی رستے مدینے کو بڑے جاتے ہیں، بڑے گھوم پھر کے جاتے ہیں، لیکن ہمیں رضا والا رستہ بڑا پسند ہے. وہ سیدھا ہمیں مدینے کی طرف لے کر جاتا ہے، سیدھا ہمیں مدینے کی محبتیں پہ لاتا ہے. تو ہم کیسے امام احمد رضا کو بھول سکتے ہیں، جنہوں نے ہم سنیوں کے عقائد بچائے، جنہوں نے اس وقت جب قرآن کے اوپر اٹیک کیا جا رہا تھا، اس کے ترجمے میں تبدیلی کی جا رہی تھی، اس وقت بھی سپاہی بن کے میرے امام احمد رضا سامنے آئے. ہاں جب ہم سنیوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی محبت کم کی جا رہی تھی، صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی محبت کم کی جا رہی تھی، اس وقت میرے رضا اٹھے اور کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. امام احمد رضا خان نے اس وقت کہا تھا انشاءاللہ سنیوں کا بیڑا پار ہی رہے گا، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور حضور کی آل کا بھی دامن ہے. انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے کرم سے ہمارے ہاتھ میں امام احمد رضا کا دامن ہے. انشاءاللہ دنیا میں ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا، ہمیں ہمارے عقائد سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. جی ہاں، وہی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کہا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہاں ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تم جلتے رہو، آقا کا میلاد پھر آ رہا ہے، ہم پھر دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. ہاں ہم پھر آقا کے نعرے لگائیں گے، ہم پھر یہ کہیں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، سچے کی آمد، آقا عطار کی آمد. جی ہاں پیارے بھائیوں، یہ تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جو پچھلی صدی کے بہت بلند رتبہ ہستی گزرے ہیں. اور آپ سنیوں کے امام، حق کی پہچان، آپ کی برکت سے ذات دنیا اسلام کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جب غیر مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، بد مذہبی عروج پر تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھی، معاذ اللہ قرآنی آیات کے مفہوم کو بدلا جا رہا تھا، ان فتنوں کے وقت اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کی صورت میں دنیا اسلام کو ایک عظیم نعمت سے نوازا. اعلیٰ حضرت مجدد تین و ملت، پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان جب اس دنیا پہ تشریف لائے، الحمدللہ جب آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے فتنوں کا سر قلم سے کچل دیا اور غیر مسلموں کی سازشوں کو ناکام کر دیا. یہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے. ہاں جس سمت تم دیکھو گے تمہیں رضا والے ملیں گے، تمہیں امام احمد رضا خان سے محبت کرنے والے ملیں گے. بھائی لوگ پوچھتے ہیں تم احمد رضا سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو، تم ان کے نام کے اتنے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں یہ احمد رضا جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ مصطفیٰ کی عظمتیں بتا رہا ہے. یہ تمہیں احمد رضا جو نظر آ رہا ہے یہ حضور کی رفعتیں، حضور کی بلندیاں، حضور کی شانیں اور حضور کی سنتیں ہمیں سکھا رہا ہے. یہ احمد رضا ہمیں حضور کی وہ باتیں بتا رہا ہے جو 1400 صدیوں پہلے حضور نے صحابہ کو بتائی تھی. یہ وہی داتا علی لاہوری کا فیضان امام احمد رضا ہے، یہ داتا علی لاہوری کا فیضان ہے امام احمد رضا بھی. اور اسی طرح ہم خواجہ غریب نواز دیکھیں، سارے دیکھیں، یہ داتا علی لاہوری کا فیضان ہی ہے. سب پر فیضان میرے داتا علی لاہوری کا ہے. یاد رکھیں یہ احمد رضا کسی آدمی کا نام نہیں ہے.
ہاں بلکہ آدمیت کا نام احمد رضا ہے، انسانیت کا نام احمد رضا ہے، ایک انقلاب کا نام احمد رضا ہے، ہاں ایک انجمن، ایک کمیٹی کا نام احمد رضا ہے، غوث اعظم کی غلامی کا نام احمد رضا ہے، ہاں امام اعظم کی امانت کا نام احمد رضا ہے، جی ہاں خواجہ غریب نواز کی کرامت کا نام احمد رضا ہے، داتا علی لاہوری کی شفقت کا نام احمد رضا ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے نام کو احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کی دھرتی پر کسی بد مذہب نے مصطفیٰ کی عظمت کو للکارا، حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی اور کسی سنی نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا تو اس تماچے کا نام احمد رضا ہے۔ ہاں یہ جرت، یہ پاور، یہ طاقت، یہ دبدبا کہاں سے ملا؟ یہ میرے امام احمد رضا خان سے ملا ہے۔ یہ آج ہم سنیوں کے اندر جو جذبہ ہے، ہم لوگوں کو ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم آقا کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جب تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو بڑا میلاد مناتا ہے، تو بڑی ولادت کی خوشی مناتا ہے، تو ہر سال اس کی برتھ ڈے کرتا ہے، سالگرہ مناتا ہے۔ بھائی جس کے لیے یہ دنیا ساری بنی، اب اس کے آنے کا وقت ہوا ہے، ہم ان کا میلاد نہ منائیں تو پھر کس کا میلاد منائیں؟ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفعتیں، یہ ساری جو ہمیں شان و شوکت، عہدہ، منصب سب ملا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، محبوب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو اس کائنات کو ہی نہ بناتا، اس دنیا کو ہی نہ بناتا۔ تو یہ ساری محفل سجی حضور کے لیے، اور علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں یہ قیامت کا منظر بھی جو لگے گا نا، یہ حضور کا میلاد، حضور کی شان بتانے کے لیے لگے گا۔ ہاں وہاں پر بھی حضور کی شان دکھائی جائے گی محشر میں، کہ سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، سارے نبی کہیں گے کہ نہیں آج کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آج محمد کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب سارے لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے، اے میرے امتیوں میں تمہارے لیے تو یہاں کھڑا ہوں، میں تمہارے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم کیسے خوش نصیب ہیں یار، ہمیں نبی ملے تو کتنے سونے، کتنے پیارے، کہ دنیا میں بھی ہمارا خیال ہے اور آخرت میں بھی ہمارا خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ ساری محبتیں، یہ سارا عشق جو آج ہمارے اندر ہے، ہمارے بچوں کے اندر یہ جو رچا ہوا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ آقا کا میلاد منانا ہے، ہم نے آقا کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ہم نے ایک ایک آقا کی ادا کو ادا کرنا ہے، یہ الحمدللہ ہمیں امام احمد رضا خان نے بتایا ہے۔ یہ پاک و ہند کے اندر ہمیں جس نے یہ جام پلائے ہیں اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم سر اونچا کر کے، سینہ چوڑا کر کے فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے امام کا نام احمد رضا ہے، ہمارے امام کا نام احمد رضا ہے۔ اور جب قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر ایک آدمی کو قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اب ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کا منظر ہے، اب اٹھایا جانا ہے، ہمارے امام کا نام احمد رضا ہے، ہمارے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ہمارے طریقت میں امام غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ تو سوچئے ہمارے امام تو اتنوں برکتوں والے ہیں، انشاءاللہ جو ان سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں ہی جائے گا، انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو 11ویں مناتے ہیں، 12ویں مناتے ہیں، 25 سفر المظفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس مناتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ ہم کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے صدقے
اللہ پاک ہمیں نیک بنائے، باعمل بنائے، اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر زندگی گزاری، اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، بہت مستند کتاب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا، یدعا احدہم فیعطی کتابہ بیمینی، ان کے پیشوا کو بلایا جائے گا، یعنی امام کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَيُمَدُّ لَهُ جِسْمِهِ 60 ذِرَاعًا، حضور فرماتے ہیں اس امام اور پیشوا کا جو قد ہے نا وہ 60 گز ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جنت میں سبھی کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 گز تھا، تو ہر جنتی کا جو قد ہوگا وہ 60 گز ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَيُبَيَّدُ وَجْهُهُ وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِّن لُؤْلُؤٍ يَتَلَأْلَأُ، اس امام اور پیشوا کا چہرہ چمکا دیا جائے گا، اس کے سر پر موتیوں کا جگمگاتا ہوا تاج ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا نرالا منظر ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے اماموں کا ادب کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا ہر حوالے سے خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا وہ نیک ہستیاں جنہیں آج ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، اللہ پاک کا فضل و کرم ایسا ہوگا کہ وہ میدان محشر میں کھڑے یہ منظر سارے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے امام اور پیشوا نیک بزرگ ہستیوں کو جگمگاتا ہوا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں فَيَنْطَلِقُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، اب وہ امام اور پیشوا خوشی سے چلتے ہوئے اپنے پیروکار کی طرف تشریف لائیں گے۔ اور پھر فرمایا اس امام کے پیروکار اپنے امام کو دور سے آتا دیکھیں گے تو وہ عرض کریں کہ اے مالک کریم، اے اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما، ہمیں بھی یہ تاج عطا فرما، ہمیں بھی یہ جگمگاتا چہرہ عطا فرما۔ اب جیسے ہی وہ پیشوا قریب آئیں گے، وہ آ کر اپنے جو لوگ ہوں گے ان کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ خوش ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک کو ایسا ہی انعام اور ایسا ہی جگمگاتا تاج عطا کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگوں کو ساروں کو 60 گز قد عطا فرمایا جائے گا، جگمگاتا چہرہ، جگمگاتا تاج ان کو پہنایا جائے گا، اور عزتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ یہ سب اللہ پاک ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اب وہاں پر اس موقع پر وہ لوگ بھی غور کریں ذرا جو آج غیر مسلموں اور بد مذہب جو گمراہ لوگ ہیں ان کے رستے پر چلتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے غیر مسلم پیشوا کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا، جو غیر مسلم بد مذہب ہوگا۔ آج ہم بھی غور کریں کہ ہم نے اپنا پیشوا کس کو بنایا ہے؟ سنگر، گلوکار، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، یہ جو حرام کام کرتے ہیں، چوکوں پر بیٹھ کر گالیاں، حرام کام، زنا، فحاشی اور پتہ نہیں کیا کیا کام، ہم نے ان کو امام بنایا ہے یا ہم نے نیک بندوں کو اپنا امام بنایا ہے؟ تو لہٰذا ہم نے اس پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم کس کو بنا رہے ہیں۔ حضور فرما رہے سیاہ چہرہ ہوگا، نحوست ان کے چہرے پر ہوگی، اور فرمایا اللہ پاک تم سب کو دھتکار دے گا، اور بے شک تم سب کے لیے ایسی نحوست ہے جیسی اس شخص کو ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ ہم پیشوا کس کو بنا رہے ہیں۔ اب بعض اس میں ایسے بھی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہ ہمیں کسی کی پیروی کی ضرورت نہیں، کسی کی بھی پیروی کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی چل لیں گے۔ ایسے لوگ اپنی سوچ پر غور کریں کہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ادھر جا کر وہ کیا کہے گا؟ میں تو کسی نے مانتا ہی نہیں سی، میرا تو کوئی پیشوا نہیں، میں تو خود ہی چلتا تھا۔ اور اس کا نقصان پھر کیا ہوا، اس پر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ جی ہاں، آپ کے پاکستان کی آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کے پاکستان کا ایک صوبہ ہے، ایک صوبہ جس کے 10,000 نوجوان
کتنے جی؟ 10,000 نوجوان اسلامیات دینی پیپر کے اندر سارے فیل ہو گئے. ایک صوبے کے 10,000 نوجوان کس پیپر کے اندر فیل ہوئے جی؟ اسلامیات جو ہمارا دین اسلام ہے اس میں 10,000 لوگ فیل ہو گئے. اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. علماء سے دوری، علم سے دوری. ہم نے ٹک ٹاکر، یوٹیوبر ان کو اپنا پیشوا بنایا، ان کو امام بنایا، ان سے دین سیکھنے کی کوشش کی، تو یہ تو ابھی دنیا میں ڈوبے ہیں. 10,000 ایک صوبے میں ڈوبے ہیں. تو آپ سوچیں ذرا آخرت میں کیسا ڈوبیں گے اگر ان کے پیچھے لگ کر انہوں نے اپنا دین برباد کر لیا. تو پیارے بھائیوں، ہم دیکھیں ہم اپنا پیشوا کس کو بنا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لوں گا کہ دین کا مسئلہ کیا ہے. او حضرت صاحب، اب یہ چیٹ جی پی ٹی فیصلہ کرے گی، اب ہمیں یہ دین سکھائے گی، اب یہ ہمیں قرآن و حدیث کے فیصلے بتائے گی کہ یہاں کون سا معنی بیان کیا گیا ہے. تو خدا را اپنے آپ کو بدلیں، اپنے پیشوا کو بدلیں. یہ ٹک ٹاکر پیشوا نہیں ہے، یہ یوٹیوبر یہ امام نہیں ہے آپ کا، یہ چیٹ جی پی ٹی ایمان نہیں ہے آپ کی. بھائی کیا ہو گیا؟ ہمارے امام علماء کو کہا گیا ہے، ان کو ہمارا سردار کہا گیا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کہتا ہے تم سوال کرو اہل علم سے. چیٹ جی پی ٹی سے نہیں کہا، یوٹیوبروں سے نہیں کہا، بھائی ان لوگوں سے نہیں کہا، بلکہ کس سے کہا ہے؟ علماء سے سوال کرو. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ ہمیں جانا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے جاتے نہیں. تو خدا را ایسا نہ کریں، ہم نے ایک ایک قدم بڑا پھونک کر رکھنا ہے. ہاں ہم نے اب آقا کا میلاد بھی آ رہا ہے، اب ایسے لوگ بھی نکلیں گے کہ جو کہیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، لائٹیں لگا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، جھنڈے لگا رہے ہو. تو ہم نے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. ہم نے یہ کہنا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی خوشیاں مناتے رہیں گے. آقا کا میلاد آ رہا ہے، آقا کی برتھ ڈے آ رہی ہے، ولادت آ رہی ہے. آج ہمارے بچے کی برتھ ڈے آئے نا، ہمارے گھر میں سے کسی کی بھی ولادت کا دن آئے تو ہم اس کو گفٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے جی؟ سارے بولیں کیک کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ تو کم از کم ہم پیارے آقا علیہ السلام کو کوئی گفٹ تو دیں یار. دینا چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو ہم یہ گفٹ حضور کو نہیں دے سکتے کہ آقا آپ کا میلاد آ رہا ہے، اب جو میں نے نمازیں قضا کی ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں قضا جو کی ہیں وہ ادا کروں گا، اور انشاءاللہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. میں یہ آقا کو گفٹ دے سکتا ہوں، میں یہ ولادت پر تحفہ دے سکتا ہوں. آقا میں انشاءاللہ آپ کی سنت داڑھی آپ نے ہمیشہ رکھی، آقا میں بھی انشاءاللہ اس سال آپ کی ولادت پر میں بھی پکی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب گردن کٹے تو کٹے، انشاءاللہ میری داڑھی نہیں کٹے گی. میں آقا کو یہ گفٹ دے سکتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ پر انشاءاللہ اب روزانہ 1000 مرتبہ 1200 مرتبہ درود پڑھوں گا. میں آقا کو یہ گفٹ دے سکتا ہوں، آقا میں انشاءاللہ آپ کی امت جو غریب ہے ان کی میں مدد کروں گا. میں آقا کو یہ گفٹ دے سکتا ہوں، آقا آپ کی سنت مسجدیں بنانا، میں انشاءاللہ میں بھی مسجدیں بناؤں گا. میں آقا کو گفٹ دے سکتا ہوں کہ آقا میں آپ کی ایک ایک سنت ایک ایک ادا کو ادا کروں گا، آپ کی امت کے لیے آسانی پیدا کروں گا، یہ میں آپ کو گفٹ دوں گا. تو پیارے بھائیوں ہم یہ سارے گفٹ یہ تحفے دے سکتے ہیں، ہم نیتیں کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو اچھے اچھے گفٹ دلا سکتے ہیں تو کم از کم ہم اپنے آپ کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی تو سجانا چاہیے، اپنے اندر کو بھی تو سجانا چاہیے کہ آقا انشاءاللہ اب کسی کے بارے میں حسد نہیں کروں گا، کوئی چغلی کوئی غیبت کوئی اس طرح کا برا کام نہیں کروں گا، یہ میری طرف سے گفٹ قبول فرمائیے. کیا پتہ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بن جائے. اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے جو الحمدللہ ہمارا سالانہ جلوس جو چلتا ہے 12 ربیع الاول کو، اس میں الحمدللہ جب وہ قریب دن آتے ہیں تو ہمارے کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں بعض، ان میں وہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق داڑھی سجائیں گے. اور ایسے میں نے دیکھے ابھی تک ہیں جنہوں نے پچھلے سال ربیع الاول میں نیت کی تھی، اب بھی ان کے چہرے پر داڑھی کا نور سجا ہوا ہے.
تو آج میں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی آقا کو انشاءاللہ گفٹ دیں گے، انشاءاللہ ولادت کا گفٹ دیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے کردار کو، اپنے انشاءاللہ اخلاص کو بہتر کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سارے تعاون کریں گے، انشاءاللہ سارے اپنے آپ کو بہتر کریں گے، اپنے بچوں کو بھی ایک وائٹ سوٹ وائٹ امامہ بھی لے کر